مسیح میں سب کو سلام۔ تو آئے ہم پاک کلام کو پڑھیں اور اس سے کچھ سیکھیں۔ یوحنا 3:16 کو پڑھتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو، مسیح ناصری کو ہمارے لیے بھیجا، تاکہ ہم سب جو بھی کلیسیا، جو بھی بہن بھائی، جو بھی کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جیسے کہ یہ دنیا میں اب بیداری ہے اور شیطان کا زور روز بہ روز بڑھ رہا ہے، اور جو بھی مسیح پہ ایمان لاتے ہیں، پاک کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو ختم کرتے ہیں، بائبل کی روحانیت سے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، تو آئیے ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا نے ایک یہ نیا ڈور ہمارے لیے اوپن کیا ہے کہ اس ڈور میں سے ہم گزر کر آگے اپنی زندگی میں اچھے کام کر کے، بائبل کے مطابق چل کے اپنی زندگی کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو بہت سی جو اس کے ویو ہیں وہ ایسے ہیں کہ شیطان ہمیں رستے میں روکتا ہے، پر ہم نے صرف جو اپنی نظریں، اپنی منزل صرف آسمانی باپ پر اور یسوع مسیح ناصری پہ لگانی ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے جو بھی بیان کیا ہے، جو سکھایا ہے، وہ آپ سمجھنے سے، آپ اس سے سیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کیسے پرمیشن کو کھوج سکتے ہیں، آپ اس کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ آپ یسوع کے ساتھ رشتہ بنائیں۔ اور آپ کیسے رشتہ بنا سکتے ہیں؟ وہ رشتہ آپ ایسے بنا سکتے ہیں کہ خدا اور انسانوں کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ ایسے ہے، کیونکہ وہ کوئی پاسٹر یا آپ کا کوئی بہن بھائی یا اور کوئی بھی یہ رشتہ نہیں بنا سکتا۔ وہ رشتہ آپ نے خود بنانا ہے، یسوع مسیح ناصری کو قبول کر کے، اور اس کی پاک کلام کو پڑھ کر، پاک کلام کو سیکھ کر، اور پھر آپ کا یہ رشتہ مضبوط ہوگا۔ اور جب رشتہ مضبوط ہوگا اور پاک روح القدس آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے اور مضبوطی سے جائیں گے، تو آپ کے رستے میں شیطان مختلف قسم کی مشکلاتیں لائے گا، اور ان کو آپ نے فیس کر کے اپنی نظریں آسمانی باپ اور یسوع مسیح ناصری پہ آپ نے رکھنی ہے، اور جو بھی مشکلاتیں آئیں گی ان کو توڑ کے نکلنا ہے۔ اور جو بھی ان مشکلاتوں میں کمزور ہو جاتا ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پر یہ یسوع مسیح ناصری اور پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ ان مشکلاتوں سے نکل کر اور وہ زندگی کا تاج پاتا ہے۔ کیونکہ مشکلاتوں سے نکل کے جیسے سونا کندن ہوتا ہے، تپایا جاتا ہے بھٹی میں، اور پھر وہ تپ کے وہ کندن ہوتا ہے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اس میں کوئی مکسنگ ہے، کوئی بھی دھات ہے تو وہ کندن نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ کو بھی جو آپ کی کمزوری ہیں، یہ آپ کا ایگزام ہوگا، اور ایگزام میں یہ شیطان یہ اتنا مکار ہے کہ یہ شروع سے آپ پچھلی ہسٹری میں چلے جائیں، آدم اور ہوا میں اس نے ہوا کو بہکایا، اور بہکانے کے لیے یہ بڑے پیار سے آتا ہے، یہ چور ڈور سے نہیں آتا، اور یہ بتا کے بھی نہیں آتا کہ میں شیطان ہوں۔ یہ بڑی کوائٹ، بڑے پیار سے آ کے کہتا ہے کہ یہ جیسے آدم اور ہوا کو بتایا کہ یہ پھل کھاؤ، اس سے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، یہ میٹھا ہے، یہ جس طرح کافی کچھ اس نے بہکایا ہوگا جو بائبل میں تو جو لکھا ہے ہم تو اس کو فوکس کرتے ہیں۔ اور پھر ہوا نے کھایا، آدم نے ہوا کو بھی دیا۔ اور شیطان شروع ہی سے مکار ہے، وہ آپ کو، ہم کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے اور بہکاتا ہے، بہکا کے لے جاتا ہے، اور اس میں اس کی کچھ جو یہ ہمیں وہ پلان یا کچھ ایسے ہمارے آگے وہ ایک جو بھی سسٹم ہے ہمیں دکھاتا ہے، ڈریم، اس میں وہ کچھ نہ کچھ اس میں وہ سچائی مکس کرتا ہے، اور جب مکس کرتا ہے اور لالچ اس میں بہت ہوتا ہے، اور لالچ میں ہم آپ بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، اور جب عزیزوں وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر شیطان آہستہ 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 ان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ پر جو پاک کلام اور یسوع مسیح ناصری، یہ وہ ہمارے لیے بگ پاور ہے، جو بھی اس کو قبول کرتا ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے، وہ شیطان کے بیڑیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ خدا کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں صرف یسوع مسیح ناصری کی اور آسمانی باپ کی پروٹیکشن چاہیے۔ ہم جب بھی خدا کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کو قبول کرتے ہیں، اور پھر پاک روح القدس بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے،
اور کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے میں قوت آتی ہے، پاور آتی ہے، طاقت آتی ہے. جیسے میں نے پچھلے میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ خدا جو آسمانی جو شیطان سے جنگ ہے، وہ جنگ عام جنگ نہیں ہے، وہ روحانی جنگ ہے. اس میں جیسے بائبل ہمیں سکھاتی ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے 7 ہتھیار باندھ لو. 7 ہتھیار کے ساتھ اس میں سچائی بھی ہے، یقین ہے، ایمان ہے. تو وہ ہتھیار باندھنے سے آپ شیطان سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان بہت مکار اور چلاک اور گمراہ کرنے والا ہے، جو ینگسٹر کو گمراہ کرتا ہے، اور مختلف اس کے جو رستے ہوتے ہیں. تو بہت ہی تیزی سے آپ کی طرف آتا ہے، ہم سب کی طرف آتا ہے. جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اینڈ کے ٹائم میں، جو الفا اور اومیگا ہے، جب آپ اینڈ پہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس ٹائم آپ کا انصاف ہوگا. اور جب آپ کا انصاف ہوگا تو وہ صرف ایک اکیلے کا حساب ہوگا. جیسے میں ہوں یا کوئی بھی آپ، تو اکیلے کا حساب ہوگا. وہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کے پاسٹر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کے جو سکھانے والے ٹیچر ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن آپ کا انصاف آپ اکیلے کا خدا کے سامنے ہوگا اور اس میں یسوع مسیح باپ ہوں گے. اور جو یسوع پہ ایمان لا کر اس ٹائم جو اینڈ آف ٹائم پہ ایمان میں، چاہے وہ سو جائیں گے چاہے وہ زندہ اٹھا لی جائیں گے، ان کا حساب ہوگا. اور جو ایمان میں سوئے ہوں گے اور خدا کی کھوج میں جیسے آپ نکلتے ہیں اور شیطان کو ترک کرتے ہیں، صرف خدا پہ اپنی آنکھیں نگاہ لگائے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. جو شیطان کی آزمائشوں میں، شیطان کے سسٹم میں آپ پھنس جاتے ہیں، جال میں، تو وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو خدا کو قبول کرتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. اور جب نئے سرے سے آپ پیدا ہوتے ہیں، کلام پاک کو آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ بڑھتے جاتے ہیں. پاک روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے اور آزمائشیں آتی ہیں، شیطان کا جال ہوتا ہے، اس کو آپ توڑ کے نکلتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے آپ کی آخری جو منزل ہے وہ اپنی زندگی کو آپ بچا لیتے ہیں اور زندگی کے تاج کو حاصل کرتے ہیں. اور اب جو اس ٹائم ہے، یہ اس ٹائم آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. اسی پل، اسی وقت، کسی بھی ٹائم جو ہے اینڈ آف ٹائم ہو سکتا ہے. پر یہ کہ جو آپ مسیح کو قبول کر کے اور بائبل کے وچنوں کو پڑھ کے اس پہ آپ چلتے ہیں، تو آپ جو ہے چاہے آپ مسیح میں سو بھی جائیں، ابراہیم کی گود میں بھی چلے جائیں، تو آپ نے اپنی زندگی کو پا لیا اور زندگی کے تاج کو پا لیا. کیونکہ جو بھی زندگی کے تاج کو حاصل کرے گا وہ مسیح کے ساتھ نئی آسمان، نئی زمین، ہر چیز نئی اور خوبصورت اس میں رہے گا. پر جو خدا کے وچنوں پہ چلتا ہے اور جو خدا کے وچنوں کو سمجھتا ہے، اس پہ چلتا ہے اور شیطان کی چالوں سے بچتا ہے، وہ اپنی سوچ صرف بائبل مقدس پہ رکھتا ہے اور بائبل مقدس کو پڑھتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے، وہی اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے. اور پلیز عزیزو، آپ خدا آسمانی باپ کو اور یسوع مسیح ناصری کو قبول کریں اور آپ بائبل مقدس کو پڑھیں اور اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے. تو تھینک یو سب آپ کا. بائے.